अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अरसलान राजपूत। क्या आप जानते हैं कि ईरान अब एक ऐसी जोरी सलाहियत के करीब पहुंच चुका है जो इसराइल और अमेरिका दोनों के लिए एक ड्रोना ख्वाब बन चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद की मियाद खत्म होते ही वो रुकावट टूट चुकी जो तकरीबन 10 साल तक ईरान के एटमी प्रोग्राम को महदूद रखे हुए थी। अब सवाल यह है कि क्या मशरक़ वुस्ता एक नई एटमी जंग के दहाने पर खड़ा है? अगर आप ये समझना चाहते हैं कि ईरान, इसराइल और JCPO के दरमियान क्या नया खेल शुरू होने वाला है, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। अपने ख्यालात कमेंट्स में लिखें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आलमी सियासत और दिफाई तज्जियात की मुस्तनद खबरें सबसे पहले मिलें। नाजरीन, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद की मियाद ख़त्म होने का मतलब क्या है? यह करारदाद 2015 में ईरान और आलमी ताकतों के दरमियान तय पाने वाले JCPOA यानी ईरान न्यूक्लियर डील का मरकजी हिस्सा थी। इसके तहत ईरान पर हथियारों और मिसाइल टेक्नोलॉजी की पाबंदियां आयद थीं, लेकिन 18 अक्टूबर 2025 को इस करारदाद की मियाद ख़त्म होगी, जिसका मतलब है कि अब ईरान पर अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से कोई बाज़ाब्ता आलमी हथियारों की पाबंदी नहीं रही। यह सिर्फ एक टेक्निकी तब्दीली नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक जल्जला है जिसने वाशिंगटन, तेल अवीव और रियाद को गहरे इज़्तिराब में मुब्तला कर दिया। इस्राएली इंटेलिजेंस के मुताबिक ईरान अब अपनी बैलिस्टिक मिसाइल रेंज बढ़ाने और एटमी वॉर हेड्स के लिए मखसूस टेक्नोलॉजी को दोबारा फाल करने की तैयारी में है। नाजरीन, JCPOA के खात्मे के बाद ईरान क्या करेगा? ईरान के सदर इब्राहिम राइसी ने हालिया खिताब में कहा कि ईरान पर किसी दबाव पर मुआहदे की कोई कदगन बाकी नहीं। अब हम अपनी साइंसी खुद मुख्तारी के नए दौर में दाखिल हो रहे हैं। ईरान के वजीर खारजा ने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के साथ तावन की मशरूत बात की, लेकिन तेहरान के अंदरूनी हलके अब इस बात पर जोर दे रहे हैं कि ईरान को अब किसी नए JCPO की जरूरत नहीं। यह बयानिया मगरब के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि इसका मकसद यही था कि ईरान के एटमी प्रोग्राम को महदूद किया जाए। इसके बगैर ईरान अपनी मर्जी के मुताबिक अफजूदा यूरेनियम, एनरिच्ड यूरेनियम तैयार कर सकता है, और यह वो मुकाम है जहां से सिर्फ चंद कदम दूर एटमी हथियारों की तैयारी मुमकिन होती है। अब क्या इसराइल ईरान के खिलाफ नई मुहिम की तैयारी कर रहा है? नाजरीन, तेल अवीव के हुकूमती ज़राए के मुताबिक इसराइल ने प्लान B फॉल कर दिया है। इसके तहत ईरान की न्यूक्लियर तंसीबात पर मुमकिन हमले के मंजरनामे का जायजा लिया जा रहा है। इसराइली वज़ीर आज़म ने अपनी वज़ारत इजलास में वाज़ेह अल्फाज में कहा कि ईरान को जोरी हथियार हासिल करने की इजाज़त किसी सूरत नहीं दी जाएगी, चाहे उसके लिए हमें खुद मैदान में उतरना पड़े। लेकिन इसराइल इस वक्त गजा और लबनान की सरहदों पर पहले ही मसरूफ है। अगर ईरान पर हमला किया जाता है तो तेहरान का रद्द-ए-अमल शाम, लबनान और यमन के जरिए आ सकता है। इससे एक मुकम्मल इलाकाई जंग भड़क सकती है जो सिर्फ ईरान और इसराइल तक महदूद नहीं रहेगी। इस हवाले से अमेरिका का रद्द-ए-अमल क्या हो सकता है? वाशिंगटन में हालात कशीदा हैं। सदर इस हवाले से और उनकी टीम इस वक्त दो बड़े दबाव में है। एक तरफ इसराइल का मुतालबा है कि ईरान को रोकने के लिए फौरी इक़दाम किए जाएं, तो दूसरी तरफ अमरीकी इंटेलिजेंस इदारे ने खबरदार कर रहे हैं कि किसी भी अस्करी मुदाखलत से तेल की कीमतों में धमाका खेज इजाफा और आलमी मंडी में अदम इस्तेकाम पैदा हो जाएगा। अमेरिका के खुसूसी एलची रॉबर्ट माली ने एक बयान में कहा कि हम ईरान के साथ दोबारा बातचीत के दरवाजे बंद नहीं कर रहे, लेकिन ईरान को समझना होगा कि उसके इक़दामात के संगीन नताइज होंगे। नाजरीन, रूस और चीन दोनों ने JCPO के खात्मे के बाद ईरान की खुलकर साथ तावन बढ़ाया। रूस ने ईरान के लिए S-400 की फराहमी पर बातचीत शुरू की। चीन ने तेहरान के साथ तवानाई के शोबे में 25 साल स्ट्रेटेजिक मुआहदे की याद दहानी कराई। रूस के वजीर खारजा सरगेई लारोफ ने कहा कि मगरब को समझना चाहिए कि ईरान को मजीद दबाव में लाना खित्ते को तबाही की तरफ लेके जाएगा। चीन का मौकफ है कि अगर JCPO टूट चुका है तो इसका जिम्मेदार अमेरिका है, जिसने 2018 में यकतरफा तौर पर मुआहदे से अलहदगी इख्तियार की। अब क्या नया JCPO मुमकिन है? कुछ सफारती माहिरीन के मुताबिक नया मुआहदा मुमकिन तो है, लेकिन इसके माहौल इंतहाई जहरीला हो चुका है। यूरोप के लिए यह एक नाजुक लम्हा है, क्योंकि ईरान के साथ ताल्लुकात बहाल करने की कोई भी कोशिश अमेरिका और इसराइल के दबाव में आ सकती है। जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया ने एक मुश्तरका बयान में कहा, हम ईरान से मुतालबा करते हैं कि वो अफजूदगी की शरह 60% से नीचे लाए, लेकिन ईरान ने जवाब में कहा कि यह कोई बाज़ाब्ता मुआहदा नहीं रहा।
اس لیے ہم اپنے قومی مفاد کے مطابق قدم اٹھائیں گے۔ اب ایران کی جوہری پروگرام کی موجودہ صورتحال کیا ہے؟ 2025 کی IAEA کے رپورٹ کے مطابق ایران کے پاس 5000 کلو گرام سے زیادہ افزودہ یورینیم موجود ہے، جس میں سے ایک 60% تک کا بڑا حصہ افزودہ ہے۔ یہ وہ سطح ہے جہاں سے بم بنانے کے لیے صرف چند ہفتوں کی محنت درکار ہوتی ہے۔ ایران نے نئے سینٹریفیوجز نصب کیے ہیں جو سابقہ ماڈل سے 3 گنا تیز رفتار ہیں۔ اس کے علاوہ نتزن اور فردو کی پلانٹس میں نئی سرنگیں تنصیبات تعمیر کی جا رہی ہیں جنہیں فضائی حملوں سے محفوظ بنایا گیا۔ یہ تمام اشارے بتاتے ہیں کہ ایران اب نو ریٹرن پوائنٹ کے قریب ہے۔ تو ناظرین، کیا خطہ نئی ایٹمی دوڑ میں داخل ہو چکا ہے؟ سعودی عرب پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ اگر ایران کے پاس جوہری ہتھیار آئے تو ریاض بھی اپنے دفاع کے لیے وہی راستہ اختیار کرے گا۔ متحدہ عرب امارات اور ترکی بھی دفاعی صلاحیتوں میں اضافہ کر رہے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جب مشرق وسطیٰ میں ایک نئی ایٹمی دوڑ شروع ہو سکتی ہے، اور اس دوڑ میں نہ صرف ایران بلکہ اسرائیل، سعودی عرب، ترکی، مصر جیسے ممالک شامل ہوں گے۔ اب عالمی سلامتی پر اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ عالمی سطح پر تیل کی قیمتیں پہلے ہی بڑھ رہی ہیں۔ اگر ایران پر دوبارہ پابندیاں لگتی ہیں یا کوئی عسکری تنازع ہوتا ہے تو سپلائی چین متاثر ہوگی۔ یورپ جو روسی گیس کے متبادل کے طور پر مشرق وسطیٰ پر انحصار بڑھا رہا ہے، وہ بھی دباؤ میں آ جائے گا۔ امریکہ کے اندر بھی الیکشن کا سال قریب ہے اور ایران کے ساتھ کسی بھی تصادم سے اس حوالے سے صدر کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ عالمی منڈی کے تجزیہ کاروں کے مطابق اگر ایران پر پابندیاں سخت کی گئی تو خام تیل کی قیمت $120 فی بیرل سے اوپر جا سکتی ہے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان موجودہ کشیدگی کی نوعیت کیا ہے؟ 2025 کے آغاز سے اب تک اسرائیل اور ایران کے درمیان سائبر حملے، ڈرون حملے اور پراکسی جنگیں مسلسل جاری ہیں۔ حال ہی میں اسرائیل نے شام میں ایرانی تنصیبات پر حملے کیے جن میں پاسداران انقلاب کے کئی افسر شہید ہوئے۔ جواب میں ایران نے اسرائیل کے جنوبی علاقوں میں غیر شناخت شدہ ڈرونز بھیجے جنہیں اسرائیل نے ناکام بنانے کا دعویٰ کیا، لیکن اصل جنگ پس پردہ جاری ہے، ایک سایہ جنگ جو ہر وقت ایک مکمل تصادم میں بدل سکتی ہے۔ ناظرین، کیا ایران اب براہ راست تصادم کے لیے تیار ہے؟ ایرانی قیادت کا موقف ہے کہ ہم کسی جنگ کی ابتدا نہیں چاہتے، لیکن اگر کوئی جنگ ہم پر مسلط کی گئی تو ہم اسے تل ابیب تک پہنچائیں گے۔ ایران نے اپنی دفاعی حکمت عملی میں ایک نئی جہد شامل کی، دفاعی پیشگی، پری ایمپٹیو ڈیفنس۔ اس کے مطابق اگر ایران کو یقین ہو جائے کہ دشمن حملہ کرنے والا ہے تو وہ خود پہل کر سکتا ہے۔ یہی نقطہ اسرائیل کے لیے سب سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ دونوں ملکوں کے درمیان اعتماد کی کوئی بنیاد باقی نہیں رہی۔ اب کیا امریکہ اور اسرائیل کی پالیسی میں اختلاف پیدا ہو رہا ہے؟ ناظرین، واشنگٹن اور تل ابیب کے درمیان پس پردہ اختلافات بڑھ رہے ہیں۔ اسرائیل فوری عسکری کارروائی کا حامی ہے، جبکہ امریکہ اب بھی سفارتی راستہ آزمانا چاہتا ہے۔ امریکی میڈیا رپورٹس کے مطابق پینٹاگون ایران کے خلاف کسی بڑی کارروائی کی حمایت نہیں کر رہا، کیونکہ اس وقت یوکرین اور تائیوان جیسے محاذ پہلے ہی امریکی دفاعی بجٹ پر دباؤ ڈال رہے ہیں۔ اب کیا ایران عالمی سطح پر تنہائی سے نکل آیا ہے؟ ایران نے گزشتہ ایک سال میں روس، چین، ترکی اور خلیجی ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات میں غیر معمولی بہتری پیدا کی۔ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات بحال ہونا، چین کی ثالثی اور شنگھائی تعاون تنظیم میں مکمل رکنیت، یہ سب ظاہر کرتا ہے کہ تہران اب مغرب کے دباؤ سے آزاد ایک نئے بلاک کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے ایک حالیہ انٹرویو میں کہا کہ ہم اب کسی مغربی ضابطے کے پابند نہیں، ہمارا محور ایشیا ہے نہ کہ واشنگٹن۔ یورپ ایک دوراہے پر کھڑا ہے، وہ ایران سے مذاکرات چاہتا ہے، لیکن اسرائیل اور امریکہ اس کی مخالفت سے ڈرتا ہے۔ فرانس اور جرمنی کی اندرونی سیاست میں ایران کے ساتھ تجارت کے خلاف سخت دباؤ موجود ہے، تاہم کچھ یورپی کاروباری حلقے یہ سمجھتے ہیں کہ ایران کے ساتھ اقتصادی تعاون کے بغیر یورپ کا توانائی بحران حل نہیں ہو سکتا۔ اب ناظرین، کیا نیا طاقتور اتحاد بن رہا ہے؟ روس، چین، ایران اور شمالی کوریا کے درمیان بڑھتا ہوا فوجی اور تکنیکی تعاون ایک نئے عالمی بلاک کی بنیاد رکھ رہا ہے۔ اس بلاک کو مغربی میڈیا اینٹی ویسٹ ایکسس کہہ رہا ہے۔ ایران کی جانب سے روس کو ڈرونز اور میزائل پرزہ جات فراہم کرنے کی خبریں اب تصدیق شدہ ہیں۔ اس تعاون نے نہ صرف یوکرین جنگ بلکہ عالمی طاقتوں کے توازن کو بھی بدل دیا۔ اب کیا ایران کے ایٹمی پروگرام کو روکا جا سکتا ہے؟ ماہرین کے مطابق اب یہ ممکن نہیں
ایران نے اتنا علم، اتنی ٹیکنالوجی اور اتنا مواد حاصل کر لیا ہے کہ اسے مکمل طور پر ختم کرنا ناممکن ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایران عارضی طور پر سست روی اختیار کرے، لیکن نالج واپس نہیں لیا جا سکتا۔ یہی وہ حقیقت ہے جس نے اسرائیل کو فکرمند اور امریکہ کو بے بس کر دیا۔ تو ناظرین، مشرق وسطی میں اس وقت 3 متوازی جنگیں بہہ رہی ہیں۔ غزہ میں اسرائیل کی مسلسل بمباری، لبنان میں حزب اللہ کی بڑھتی ہوئی سرگرمیاں اور ایران کے بڑھتے ہوئے جوہری عزائم۔ اگر ان میں سے کوئی ایک دھارا قابو سے باہر ہوا تو پورا خطہ ایک نئے عالمی بحران میں داخل ہو جائے گا۔ ایران اس وقت عالمی سیاست کا مرکزی کردار بن چکا ہے۔ اس کے ہر فیصلے کے اثرات امریکہ، روس، چین اور یورپ تک پہنچ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اقوام متحدہ کی قرارداد کی میعاد ختم ہونے کو ایک ڈپلومیٹک آتش فشاں قرار دیا جا رہا ہے۔ ناظرین، یہ وہ لمحہ ہے جب دنیا کو فیصلہ کرنا ہے کہ آیا وہ ایران کے ساتھ ایک نئے معاہدے کے ذریعے امن کی طرف بڑھنا چاہتی ہے یا دباؤ اور پابندیوں کے ذریعے ایک نئی جنگ کو دعوت دینا چاہتی ہے۔ ایران اب وہ ملک نہیں جو 2015 میں تھا۔ اس نے اپنی دفاعی، سائنسی اور سفارتی حیثیت بدل لی ہے۔ سوال یہ نہیں کہ ایران کیا کرے گا، سوال یہ ہے کہ دنیا اب اس کے ساتھ کیسے پیش آئے گی۔ اگر آپ کو یہ تفصیلی تجزیہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنی رائے تبصرے میں دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اگر اسرائیل نے واقعی ایران پر حملہ کیا تو کیا روس اور چین میدان میں اتریں گے؟ دیکھتے رہیے ناظرین، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔